سننا غور سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے آواز آتی ہے. نہیں بولے سارے لوگ، نہیں بولے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. قبر انور سے آواز آتی ہے، اے رو رو کر یہاں حاضری دینے والے آنے والے، قد غفر لک، تیری بخشش ہو گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو. قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آتی ہے، قد غفر لک، تیری بخشش ہو گئی ہے. قد غفر لک، تیری بخشش ہو گئی ہے. اللہ کرے ہمارے لیے بھی ایسا کوئی جملہ آ جائے. ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو نا بارگاہ مصطفیٰ کا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرو، اللہ کے حبیب جاؤ کا پر عمل کرنا ہمارا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے کی حالت، رمضان کی مقدس ساعت، اور دوسرا عشرہ مغفرت. جولیاں پھیلاؤ مسلمانوں، سچی توبہ کرنا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یغفر العبد جمیع ذنوبہ، اللہ بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ما لم یقع الحجاب، جب تک حجاب نہ واقع ہو جائے. قالوا مل حجاب یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی آقا حجاب کیا ہوتا ہے؟ قال ان تموت نفس وہی مشرکۃ، حجاب یہ ہے کوئی آدمی مر جائے اور شرک کی حالت میں مر جائے، یہ حجاب ہے جو اللہ اور اس کی رحمت کے درمیان آ سکتا ہے. اگر شرک نہیں تو کوئی بھی حجاب نہیں آ سکتا. ادھر بندہ توبہ کرے گا، ادھر استغفار کرے گا، ادھر گناہ کی معافی کا سرٹیفکیٹ لکھ دیا جائے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی. اس سے بڑی اور رحمت کیا ملے گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، سارے بنی آدم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، سرزد ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے. خیر الخطائین التوابون، اور گناہ گاروں میں سے اچھے وہ ہیں جو گناہ گار کے توبہ کر لیا کرتے ہیں. گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ کر لیتے ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ کے حضور یہ کہا، شیطان نے کہا وَعِزَّتِكَ یا ربی اغوی عبادک ما دام ارواحہم فی اجسادہم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی میں انہیں اغوا کرتا رہوں گا، پھسلاتا رہوں گا، گناہوں کے اندر ڈالتا رہوں گا، انہیں گناہ وار سزاوار کرتا رہوں گا. لا ابرأ اغوی عبادک، میں ہمیشہ رہوں گا تیرے بندوں کو میں اغوا کرتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا. آگے سے ذرا رب تعالیٰ کا فرمان بھی سنو، بولو ذرا ہائے ہائے، قربان ہو جاؤ. ایسا رب غفور، رؤوف اور رحیم، غفار اور ستار، ہائے ہائے ہائے، جس نے رحمت للعالمین بنا کر اپنا محبوب بھیج دیا. فرمایا وعزتی وجلالی وارتفاع مقانی لا ازال اغفر لهم مستغفرونی. اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان تو یہ کہہ رہا ہے میں پھسلاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا. اب پھر میری بات بھی سن، میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے میں بخشتا رہوں. وہ استغفار کرتے رہیں گے تو میں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ ہر غم سے نجات مل جائے، ہر مشکل اس کی حل ہو جائے، سمجھ رہے ہو کچھ؟ فرمایا وہ استغفار لازم کر لے، اللہ اس کی ساری مشکلیں حل کر دے گا، سارے اس کے غم دور فرما دے.
حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرمائے ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ آپ فرماتے ہیں رزق کے اندر جو بندہ اضافہ چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت جو بندہ چاہتا ہے، بیماریوں سے نجات جو بندہ چاہتا ہے، مشکلات کا حل جو بندہ چاہتا ہے، حاجت روائی جو بندہ چاہتا ہے، مشکل کشائی جو چاہتا ہے، اپنے لیے وہ فراوانی اور وسعتیں چاہتا ہے، ہر طرح کے مصائب سے چھٹکارا چاہتا ہے اور ہر تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہے، فرمایا کثرت سے استغفار کر لے، اللہ تیری ساری ضرورتیں پوری کر۔ سچی توبہ کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، علماء نے بیان فرمائی۔ ایک تو وہ اپنے اس گناہ کا اعتراف کرے، اعتراف کر لے صدق دل سے اور بالکل مان لے کہ میں نے یہ گناہ کیا، پھر اس سے اللہ رب العزت کے حضور توبہ طائب ہو جائے اس گناہ کے لیے۔ تیسری بات، آئندہ کبھی بھی اس کو نہ دہرانے کا پکا وعدہ کر لے، یہ جو ہم سے نہیں ہو پا رہا، یہ تیسری شرط ہم سے نہیں ہو پا رہی۔ اعتراف بھی کر جاتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس گناہ کے اعادے کا جو پختہ عہد ہے کر کے پھر توڑ دیتے ہیں، تو یہ کرنا چاہیے بہرحال۔ چوتھی بات، اس پر پشیماں ہو، کیے پر پشیماں ہو، اور اگر حقوق اللہ سے ہے تو گڑ گڑائے روئے، حقوق العباد سے ہے تو جس پر جو ظلم کیا ہے اس کا لینا دینا پورا کر کے اس سے معافی کا طلبگار ہو۔ حقوق العباد جو ہے ان کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو سچی توبہ تب جا کر بنتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں بس یہ توبہ ہوگی، نہیں، یہ جو ارکان میں نے ذکر کیے ہیں یہ توبہ کے ارکان، ان کو یاد کرو اور ان کو سامنے رکھ کر سچی توبہ کی اللہ رب العزت سے توفیق مانگو۔ رب تعالیٰ تمہاری اور میری توبہ سچی قبول فرمائے اور آئندہ اپنے حضور ہمیں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی خیر فرمائے۔